أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. منجی عالم بشریت، قطب عالم امکان، لنگر زمین و زمان، صاحب الزمان، خاتم الاوصیاء، حضرت بقیت اللہ القائم المنتظر، امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائه الطاہرین وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمارے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ کے والد واجد امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آخری وصی اور جانشین کا نام وہی ہے جو آپ کا نام ہے، اور کنیت بھی وہی ہے جو آپ کی کنیت ہے۔ نیز امام زمانہ کی ایک کنیت ابا صالح بھی ذکر ہوئی۔ کتابوں میں آپ کے 180 سے زیادہ القاب بیان ہوئے ہیں، جن میں مہدی، خاتم، منتظر، حجت، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم، خلف الصالح وغیرہ شامل ہیں۔ غیبت صغریٰ میں چاہنے والے اور آپ کے شیعہ آپ کو ناحیہ مقدسہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور قیام کو صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ حتیٰ غیر مسلم بھی یہ مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو انسانیت کو نجات دلانے والا ایک منجی آئے گا۔ جیسے کہ کتاب تورات میں اشیاء نبی فصل 11 میں ذکر ہوا ہے، وہ مسکینوں میں عدالت سے فیصلہ کرے گا اور مظلوموں کے حق میں حکم کرے گا۔ اسی طرح کتاب عہد عتیق کتاب مزامیر کے 37 نمبر مزمور میں ذکر ہوا ہے، نیک لوگ زمین کے وارث ہوں گے اور وہ قیامت تک وارث رہیں گے۔ اسی بات کی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ کتاب انجیل لوقا کی 12ویں فصل میں ذکر ہوا ہے کہ اپنی کمر کو کس کر چراغوں کو جلائے رکھنا، تم ان لوگوں کی طرح رہو کہ جو اپنے آقا اور سردار کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ شادی کے کسی وقت واپس آئے گا، تاکہ جب بھی آ کر دروازے پر دستک دیں تو تم فوراً ان کے لیے دروازے کو کھول دو۔ خوش قسمت ہیں وہ خادم و غلام کہ جب ان کے آقا و سردار آئیں تو وہ ان کو بیدار اور تیار پائیں۔ پس تم بھی تیار رہو، کیونکہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ انسان کا بیٹا کب آئے گا۔ اسی طرح اہل سنت کی صحائح ستہ میں بھی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ موجود ہے۔ سنن ترمذی کی جلد 5 صفحہ 528 پر یہ روایت مذکور ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج، سب سے افضل عبادت انتظار فرج ہے۔ کتب اہل سنت میں ظہور کے حتمی ہونے کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے کہ سنن ترمذی کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 438 میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو خداوند اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک میرا ہم نام شخص مبعوث ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اسی طرح یہ روایت سنن ترمذی کے جلد نمبر 4 کے علاوہ سنن ابن داؤد جلد نمبر 4 صفحہ 106 پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 1368 کے اوپر یہ روایت ذکر ہے، المہدی من اہل البیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے۔ ان روایات سے واضح ہے کہ اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تعلق اہل بیت رسول اور نسل بطول سلام اللہ علیہا سے ہے۔ المختصر شیعہ و سنی سب مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، آپ نسل رسول اور بطول سے ہوں۔
صحیح بخاری میں بھی رسول سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کا سردار ان سے کہے گا کہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، یعنی امام جماعت بنے، تو وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض ایک دوسرے پہ امیر اور حاکم ہیں، کیونکہ خداوند نے اس کو امت میں محترم بنایا۔ البتہ اختلاف اس بات پر ہے کہ دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے سید ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہو۔ لیکن شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ولی و وارث امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری کو سامرہ میں پیدا ہو چکے ہیں، جیسا کہ جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین جلد 2 باب 42 میں اور جناب شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ صفحہ نمبر 238 میں ایک تفصیلی روایت میں آپ کی ولادت کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ جناب حکیمہ کا بیان ہے کہ جب میں امام حسن عسکری کی خدمت میں آئی اور امام کو سلام کر کے بیٹھ گئی تو جناب نرجس آئیں اور میرے جوتے اٹھا لیے اور مجھ سے کہا اے میری سیدہ اور میرے خاندان کی سیدہ، آپ کا کیا حال ہے؟ تو میں نے ان سے کہا تم میری اور میرے خاندان کی سیدہ ہو۔ جناب نرجس میرے اس کلام سے ناراض ہو گئی اور کہنے لگی پھوپھی جان یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میری بیٹی، خداوند عالم تمہیں ایسا فرزند عطا کرے گا کہ دنیا اور آخرت کا سید و سردار ہے۔ جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں باہر آئی اور فجر کی تلاش میں آسمان کی طرف دیکھا تو فجر اول طلوع ہو چکی تھی اور جناب نرجس ابھی سو رہی تھیں۔ اچانک امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ پھوپھی جان امر قریب ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں بیٹھ گئی اور سورہ سجدہ اور سورہ یاسین کی تلاوت میں مصروف ہو گئی کہ اچانک جناب نرجس خاتون سو کر اٹھی۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچی تو مجھ پر اور جناب نرجس پر بھی ضعف طاری ہو گیا۔ میں اپنے سید و سردار یعنی امام حسن عسکری کی آواز پر دوبارہ بیدار ہوئی اور میں نے کپڑا ان کے چہرے سے ہٹایا اور اچانک میں نے اپنے سید و سردار امام مہدی کو دیکھا جو حالت سجدہ میں تھے۔ آپ کے ساتوں اعضائے سجدہ زمین پر تھے۔ میں نے آپ کو آغوش میں لیا تو دیکھا کہ آپ پاک اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 5 سال اپنے والد ماجد کے زیر سایہ پروان چڑھے اور اس مدت میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے خاص لوگوں کو آپ کی زیارت کرائی۔ جب 8 ربیع الاول سن 60 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو امامت کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی۔ سن 260 ہجری سے لے کر 15 شعبان سن 329 ہجری تک غیبت صغرا کا زمانہ ہے، جن میں ایک کے بعد دیگرے 4 نائب خاص نے آپ کی نیابت فرمائی اور اس کے بعد سے اب تک غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اور جب حکم خدا ہوگا تو آپ ظہور فرمائیں گے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، وقت ظہور ہمیں اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔